وسلم عليك يا حبيب الله فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا او حسین ابن علی پہ کرے صبر و رضا بادشاہ کربلا او حسین ابن علی فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا حسین ابن علی فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا حسین ابن علی کون سردار جنت کس کے لانا ہے نبی کون سردار جنت کس کے لانا ہے نبی کس کی ماں فاطمہ بھائی حسن بابا علی کس کی ماں فاطمہ بھائی حسن بابا علی لائے اس کے لیے جبریل قبر جنتی وہ حسین ابن علی فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا وہ حسین ابن علی فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا وہ حسین ابن علی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے اس دل کا چین ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے اس دل کا چین میں حسین ابن علی سے ہوں مجھ سے ہے حسین میں حسین ابن علی سے ہوں مجھ سے ہے حسین ظالموں کیا بھول بیٹھے حدیث پاک بھی وہ حسین ابن علی فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا وہ حسین ابن علی فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا وہ حسین ابن علی سجدے کو لمبا کرے سرکار جن کے واسطے سجدے کو لمبا کرے سرکار
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کے بڑھیا صلی اللہ عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا سب نور ملا کے محمد بنا دیا میں کیوں اپنی قسمت پہ ناچ میں کیوں نہ کروں سرکار مدینے کا مجھے منگتا بنا دیا تو مل کے بھائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله حبیب پیارا نظر اٹھائے مولا کی بلا بدل دے کہیں یہ چاہا کہیں وہ کہنا موسیٰ نہ سنبھل کے خدا ہے ان پہ مہربان سنو نبی یہ بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی یہ بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا حسین جذبہ اگالتا ہے علی کے نام کا نعرہ علی کے نام کا نعرہ حسین جذبہ اگالتا ہے علی کے نام کا نعرہ علی کے نام کا نعرہ عزیزیوں کو پھچارتا ہے علی کے نام کا نعرہ علی کے نام کا نعرہ علی ہے مصطفیٰ کی جان سنو نبی یہ بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی یہ بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین.
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين المشتاق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے تعلق سے کچھ معروضات عرض کروں. اس سے پیشتر ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین جناب پاک محمد مصطفیٰ روح الفدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھا ہوں، آپ سب مل کر میرے ساتھ حدیث و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، آج کی اس مختصر سے گفتگو کے اندر انشاءاللہ عز و جل حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ لب گشائی کرنے کی کوشش کروں. رب کریم مجھے اس سلسلے میں حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق سن کر کے اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، ہم اور آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں اور آپ اس لیے سن رہے ہیں کہ رب قدیر اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسۂ پاک کے صدقے میں اور ان کے ذکر مقدس کے صدقے میں اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے. ہم اسی غرض و غایت سے اور اسی نیت سے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ بھی کار ثواب، اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سننا یہ بھی کار ثواب ہے. جو بندہ اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کرتا ہے اور جو بندے اللہ کے نیک
بندوں کے ذکر کو سنتے ہیں رب کریم ان دونوں کی بگڑیاں بنا دیا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہم اور آپ تو ایسی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ جو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہو کر کے مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ کسی نے دیکھا، اللہ اکبر، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضور کے کندھے پہ سوار ہے، تو پوچھا واہ کیا اچھی سواری ہے، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم ٹھہر گئے اور فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، او مقدس ہستیاں، او مقدس بندے اللہ کے، جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی چوما کرتے ہیں، کبھی پیشانیوں کو بوسہ لیا کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں سے بڑی الفت اور بڑا انس رکھتے ہیں۔ کبھی آپ محبت کے اندر بچوں کی پیشانی کو چوم لیا کرتے ہیں، کبھی بچوں کے رخساروں کو چوم لیا کرتے ہیں، مگر کبھی کسی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بچوں کو سنتا بھی ہو۔ ارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف چومتے نہیں تھے بلکہ حسنین کریمین کو سنگا بھی کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جو ہیں ان حسنین کریمین کو چومتے ہیں، ٹھیک ہے میرے آقا، آپ ان کی پیشانیوں کو بھی چومتے ہیں، آپ ان کے رخساروں کو بھی چومتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ انہیں سنگتے کیوں ہیں؟ قربان جاؤ مصطفیٰ کے فرمان پر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ ریحان الجنہ ہے، یا جنت کے پھول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا تصور تو کریں کہ جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریحان الجنہ کہا ہو، یعنی جنت کے پھول کہا ہو، ان دونوں شہزادوں کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ آؤ میں حضرت امام حسن مجتبی کے حوالے سے عرض کروں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ رمضان المقدس کی 15 تاریخ کو آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے اوپر ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنی گود کے اندر امام حسن مجتبی کو اٹھایا اور ان کے دائیں کان کے اندر اذان دی، بائیں کان کے اندر اقامت دی، اور مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے حضرت امام حسن مجتبی کے منہ کے اندر ڈالا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 7 دن جب گزرے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس بچے کا نام حسن رکھا جائے، اس لیے کہ حسن جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے فرزندوں کا نام تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ہارون علیہ السلام کے فرزند کے نام پر سے حضرت امام حسن کا نام رکھا گیا۔ حضرت امام حسن کا نام 7ویں دن رکھا جاتا ہے، آپ کا عقیقہ کیا جاتا ہے 7ویں دن، اور پھر
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضیٰ سے فرمایا حضرت حسن کے جو ہے سر کے بال منڈواؤ ترشواؤ اور ان بالوں کے برابر چاندی کو خیرات کرو، یہ سارا کام جو ہے 7ویں دن کیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چلا اگر ہمارے گھر کے اندر بھی بچے کی ولادت ہو تو ہمیں چاہیے بچے کا نام 7ویں دن رکھے، بچے کے جو ہے 7ویں دن بال کو تراشائیں اور ترشوانے کے بعد بال کے وزن کے برابر چاندی بچوں جو ہے غریبوں کے اندر خیرات کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بچپنا بڑا خوشحال گزرتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی حضرت امام حسن مجتبیٰ اپنی ماں فاطمہ الزہرا کی گود کے اندر اگر روتے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے فرماتے بیٹی حسن کو رونے نہ دو، اس لیے کہ حسن کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا تصور تو کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبیٰ سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب کو سفر درپیش ہوا، ساتھ میں مولائے کائنات بھی ہے، ساتھ میں فاطمہ الزہرا بھی ہے، ساتھ میں حسنین کریمین بھی ہے، بچپنے کا عالم ہے۔ راستہ چلتے چلتے بہت دور جانے کے بعد قافلے کے اندر پانی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود کے اندر یہ دونوں بچے شدت پیاس کی وجہ سے رونے لگی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹی فاطمہ، حسنین کریمین کیوں روتے ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے قافلے کے اندر تلاش کیا پانی ہے یا نہیں، مگر کسی بھی قافلے کے پاس، کسی بھی فرد کے پاس جو ہے پانی دستیاب نہ ہوا، پانی نہ ملا۔ اب سنو، مصطفیٰ کریم نے اپنی شہزادی فاطمہ سے فرمایا بیٹی ان دونوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے حضرت امام حسن کو لے کر کے سیدہ فاطمہ حضور کی خدمت میں پہنچی۔ مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان حسن کے منہ کے اندر ڈال دی، امام حسن اسے چوسنے لگے اور پھر ان کا رونا تھم گیا۔ فرمایا بیٹی اب حسن نہیں روگا جب تک کہ ہمارا سفر ختم نہیں ہو جائے، اس لیے اس وقت اسے پیاس کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ پھر حضرت امام حسین کو لے کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پھر زبان امام حسین کے منہ کے اندر رکھی، امام حسین نے چوسنا شروع کیا اور پھر رونا بند کر دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس بھی ختم ہو گئی، بھوک بھی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بچپنا دے، بچپنے کے اندر لالا مصطفیٰ کی زبان کو چوستے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ آپ دیکھیں تو صحیح، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے باہر جس طرح سے بچے کھیلتے ہوئے دونوں بھائی کھیل رہے تھے کہ اچانک جو ہے کھیلتے کھیلتے بہت دور نکل گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بڑی پریشان ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہمارے بچے بھی ہمارے مکان کے باہر کھیلتے کھیلتے اگر کہیں دور چلے جائیں تو ماں کا جو ہے ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، ماں بے قرار و بے چین ہو جاتی ہے۔ میرا لال کہاں چلا گیا، میرا بیٹا کہاں چلا گیا، اور جو ہے ساری طرف کو تلاش کرنے لگ جاتی ہے، گلیوں میں گھومنے لگتی ہے تاکہ بچے کو تلاش کیا جائے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام امام حسین اور حسن مجتبیٰ بچپنے کا عالم ہے، دونوں بھائی
भाई खेल रहे थे, खेलते खेलते बहुत दूर चले गए। सैयदा फातिमा ज़हरा बड़ी परेशान है, तलाश करे तो कहाँ करे। अल्लाहु अकबर। इतने में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। देखो फातिमा के चेहरे पे गमगीनी के आसार है। फरमाया बेटी क्या वजह है, आपके चेहरे से परेशानी के आसार नमूदार हो रहे हैं। बेटी अर्ज करती अब्बा हुजूर बड़ी देर हो गई, मेरे दोनों शहजादे खेलते खेलते कहीं निकल गए, मुझे पता नहीं, मैं बड़ी परेशान हूँ। अल्लाहु अकबर। ये अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि सैयदुल मलाइका आ जाते हैं, हजरत जिब्राइल आते हैं। आप जरा सोचो तो सही, अगर थोड़ी देर के लिए हसनैन करीमैन माँ की नजरों से ओझल हो जाए, माँ की नजरों से गायब हो जाए, तो फौरन सैयदुल मलाइका आ जाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। और हसनैन करीमैन का मकाम तो देखो, उनके बचपने का ये आलम है कि बचपने के अंदर अगर माँ की निगाहों से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए तो जिब्राइल फौरन आते हैं। अल्लाह के महबूब की खिदमत में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप सैयदा से फरमा दीजिए कि परेशान न हो, इसलिए कि इनके दोनों शहजादे फला जगह के अंदर जो है आराम कर रहे हैं और रब्बे कदीर ने उनकी हिफाजत के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो तो सही, बचपने का ये आलम है कि अगर थोड़ी देर के लिए माँ से अलग हो जाए, माँ से जुदा हो जाए, किसी वादी के अंदर चले जाए, तो अल्लाह उनकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर देता है। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप वहाँ तशरीफ ले जाए जहाँ हसनैन करीमैन आराम कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं, एक फरिश्ता है जिसने अपने पर से जो है आसमान, अपने पर से साया किया हुआ है। दूसरा फरिश्ता अपना पर बिछा करके हसनैन करीमैन को सुला रहा है। अल्लाहु अकबर। जब मेरे आका ने ये मंजर देखा, बड़े खुश हो जाते हैं और फिर अपने दोनों लाडलों को लेकर के हजरत फातिमा ज़हरा के घर के ऊपर पहुंचते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हसनैन करीमैन का बचपने का ये आलम है। आओ मैं आपको एक वाक़या और अर्ज करूं हसनैन के बचपने का। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खजूर के बाग के अंदर खेल रहे थे कि उनके करीब में एक यहूदी रहता था जिसका नाम स्वाले था। अल्लाहु अकबर। जब यहूदी की नजर हजरत इमाम हुसैन के ऊपर पड़ी, बचपने का आलम है इमाम अली मकाम का, उस यहूदी स्वाले ने इमाम हुसैन को उठा लिया, उठा कर के अपने घर के अंदर लाया और फिर जो है उससे इमाम हुसैन से गुफ्तगू करने लगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी देर गुजर गई, इमाम हुसैन का कहीं पता न चला। सैयदा बड़ी परेशान होती है। इतने में हसन मुज्तबा आ गए घर के ऊपर। माँ कहती है, बेटे हसन, भाई हुसैन को तलाश करो, देखो खेलते खेलते कहीं गायब हो गए हैं, खेलते खेलते कहीं चले गए हैं। अभी वो खजूर के बागों में खेल रहे थे, अचानक वो मेरी नजर से ओझल हो गए। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हसन मुज्तबा अपने भाई हुसैन को तलाश करने के लिए खजूर के बाग के अंदर पहुंचे। आपने आवाज देकर के पुकारा, हुसैन हुसैन, मगर कहीं से आवाज न आई। तो देखा सामने से एक हिरन चला आ रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हसन मुज्तबा उस हिरन से पूछते हैं, ऐ हिरन बता, क्या तूने मेरे भाई हुसैन को देखा है? अल्लाहु अकबर। रब्बे कदीर उस हिरन को जुबान अता फरमाता है और इंसानी जुबान के अंदर वो हिरन हजरत इमाम हसन मुज्तबा से गुफ्तगू करता है। हिरन कहता है, हाँ ऐ हसन, तुम्हारे भाई ये साले यहूदी के घर के
اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مجتبی فوراً ہی اس یہودی کے گھر کے اوپر پہنچتے ہیں اور جا کر کے آواز دیتے ہیں، اے سالے یہودی میرے بھائی حسین کو لا، اگر تو نے میرے بھائی حسین کو نہیں پیش کیا تو میں میری ماں کے پاس تمہاری شکایت پیش کر دوں گا، اور پھر میری ماں تمہارے لیے ایسی دعا کر دے گی کہ تمہارا جو ہے یہودیوں کا قیامت تک نصف نابود ہو جائے گی، نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ یہودی دروازہ کھولتا ہے اور فوراً ہی امام حسن مجتبی کے پاس آتا ہے۔ کہا، اے حسن بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی کہتے ہیں، میرے باپ کا نام مولائے کائنات علی مرتضیٰ ہے۔ پھر وہ یہودی صالح کہتا ہے، اے شہزادے بتاؤ تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مجتبی کہتے ہیں، میری ماں کا نام سیدہ فاطمہ طیبہ دار ہے، طاہرہ ملکہ فردوس بری ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اور صالح یہودی حضرت امام حسین کو لے کر کے پھر امام حسن کے پاس آتا ہے اور کہا کہ میں نے تمہارے بھائی کو اس لیے نہیں چھپایا تھا کہ تم انہیں تلاش کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ یہودی، وہ صالح یہودی کہتا ہے، اے حسن میں تمہارا دین قبول کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی آپ اپنے مذہب کے اندر شامل کر لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی تو امام حسن مجتبی اور امام حسین کا بچپنا ہے، مگر دیکھیں یہودی کس طرح سے آپ کے دست برحق کے اوپر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور یہودی کہتا ہے میں آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن نے فرمایا تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کلمہ طیبہ پڑھانے کے بعد اپنے بھائی کو لے کر کے حضرت امام حسن مجتبی گھر کے اوپر واپس پلٹتے ہیں، ابھی چند دن گزرے تھے، وہ یہودی ایک قافلہ لے کر کے، ایک وفد لے کر کے، 70 یہودیوں کو لے کر کے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے اوپر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے فاطمہ الزہرا، میں نے آپ کے شہزادوں کے اخلاق کو دیکھا، ان کے بچپنے کو دیکھا، ان کا بچپنا بڑا نرالا بچپنا ہے، ان کے بچپنے کی ادائیں بڑی نرالی ادائیں ہیں۔ ان بچپنے کو دیکھ کر کے میں اپنے مذہب کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے بچوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے تمہارے مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہوں، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ 70 یہودی جو میرے ساتھ آئے ہوئے وہ سب کے سب آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بچپنے کی ادائیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسن مجتبی کا بچپنا تو بڑا نرالا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ان کی کون سے واقعات پیش کیے جائیں، مگر آؤ ایک مختصر سا واقعہ اپنے مولائے کائنات کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جب وصال ہوا تو آپ ربیع الاول کی 5 تاریخ کو مسجد میں منبر کے اوپر حضرت امام حسن مجتبی تشریف لائے اور کوفہ کے لوگوں سے کہا کہ اے کوفہ کے لوگ، بڑی دور سے بات، تمہارے سر سے او مرد خدا کا سایہ اٹھ چکا ہے، جس کی نظیر اب دنیا قیامت
دیکھ سکے گی۔ آج وہ شب ہے جس شب میں حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے دنیا بقا کی طرف رحلت کر گئے تھے۔ آج کی وہ شب ہے جس شب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا، اور آج کی وہ شب مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب میں ان کا نائب بن کر کے، ان کا خلیفہ بن کر کے اس کوفہ کی مسجد کے منبر پر چڑھا ہوں۔ کوفہ کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے۔ امیر معاویہ کو پتا چلا کہ مولائے کائنات وصال فرما گئے ہیں اور ان کی جگہ پر ان کے شہزادے امام حسن مجتبی بیٹھ چکے ہیں، تو امیر معاویہ ناراض ہوئے اور انہوں نے 60,000 کا لشکر تیار کر لیا۔ ادھر امام حسن کو پتا چلا کہ امیر معاویہ 60,000 کے لشکر کو لے کر کے کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، تو امام حسن کے ہاتھ کے اوپر کوفہ کے لوگوں نے جو 40,000 نے بیعت کر لی تھی، امام حسن ان 40,000 کے لشکر کو لے کر کے آپ امیر معاویہ کی طرف بڑھے۔ اب دونوں اسلامی لشکر آمنے سامنے آ رہا ہے، دونوں کا مقابل مدائن کے اندر ہوا۔ ان قریب تھا کہ دونوں اسلامی لشکر آپس میں ٹکراتے، خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ امام حسن نے مجتبی نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں خون ریزی ہو، مسلمانوں کے درمیان قتل عام ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا، میں کسی بھی شرائط کے اوپر دونوں کے اندر صلح چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن وہ ہے جو دونوں اسلامی لشکر کے اندر صلح فرمائے گا۔ چند شرائط کے اوپر دونوں لشکر کے اندر صلح ہو گئی، قتل عام ہونے سے بچ گئے۔ کچھ لوگ امام حسن کے ساتھ تھے، بہت ناراض ہوئے کہ آپ نے صلح کیوں کر لیا، مگر امام حسن مجتبی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان میں خلاف ورزی ہو، آپس میں قتل و غارت ہو، اس لیے آپ نے صلح کی راہ تلاش کی اور آپ اپنا لشکر لے کر کے واپس چلے آئے، اور اسی وقت سے خلافت ختم ہو گئی، اب بادشاہت آ گئی، حضرت امیر معاویہ بادشاہ بن گئے۔ حضرت امام حسن مجتبی پھر مدینہ منورہ کے اندر آ چکے تھے۔ چند دنوں کے بعد طبیعت کے اندر کچھ نزاکت پیدا ہوئی، تو آپ نے سوچا میں موصل چلا جاؤں۔
موصول آپ کے مرید رہتے تھے، آپ سے کے محب رہتے تھے، محبت کرنے والے لوگ رہتے تھے، مگر امام حسن کے دشمن آپ کے قدم قدم پر تھے۔ جب آپ موصول چلے گئے تو وہاں بھی دشمنوں نے آپ کو سکون سے نہ رہنے دیا۔ چند دن آپ موصول کے اندر اپنے محبین کے گھر پر ٹھہرے۔ حضرت سعد موصلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے مرید خاص میں سے تھے، اور پھر موصول سے پھر آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے ہیں آپ، پہلے ہی سے مروان بن حکم نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کر کے رکھا تھا۔ یہ مروان بن حکم یہ دشمن اہل بیت میں سے ہے۔ جب مروان پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد اسے حضور کی خدمت میں لایا گیا تاکہ کوئی میٹھی چیز چبا کر کے اس کے منہ کے اندر ڈالا جائے۔ تو اللہ کے محبوب نے جب مروان کو دیکھا، اس کی پیدائش ہوئی تھی اسی وقت، تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، یہ میرے اہل بیت کو قتل کروائے گا۔ تو مروان بن حکم نے پہلے ہی سے یہ منصوبہ بنا کر کے رکھا تھا، اسے پتا چل گیا امام حسن مجتبی پھر مدینہ منورہ آ رہے ہیں۔ ایسولیہ نام کی ایک فاحشہ عورت کو اس نے لالچ دی کہ تو کسی بھی طرح سے امام حسن مجتبی کو زہر دے دے۔ وہ عورت بڑی چالاک تھی، بڑی ہوشیار تھی۔ پہلے اس نے گھر سے رابطہ کیا، گھر کی عورتوں سے مل جھول کیا، سبن بنایا۔ حضرت امام حسن مجتبی کی ایک عادت کریمہ تھی کہ آپ ہر وقت اپنے پانی پینے کی سراہی یعنی مٹکا اپنے پاس رکھتے، کیونکہ آپ کو دشمنوں کا بڑا خطرہ تھا کہ دشمن کسی بھی طرح سے وہ پانی کے ذریعہ کسی بھی طرح سے وہ چال چل سکتے ہیں، تو سراہی کو اپنے ساتھ میں رکھتے تھے اور سراہی کے اوپر ایک مہر لگاتے تھے کہ کوئی بھی سازش کرے تو پتہ چل جائے۔ اب جو ہے حضرت امام حسن مجتبی مدینہ پہنچ گئے۔ یہ اسمینیہ نام کی فاحشہ عورت، اس نے اپنے پاس زہر قاتل جس کا نام الماس تھا، یہ خطرناک زہر آتا تھا، اس کی پڑیا بنا کر کے اپنے پاس رکھی تھی۔ موقع کے تلاش میں تھی کہ کسی بھی طرح سے مجھے موقع مل جائے، میں پانی کی سراہی کے اندر یہ الماس نام کے زہر کو ملا دوں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی آرام کر رہے ہیں، سراہی ان کے سرانے کی طرف رکھی ہے، سراہی کے اوپر مہر لگا ہوا ہے۔ بڑی چالاکی سے، بڑی ہوشیار عورت تھی، مہر کے اوپر آنچ نہ آنے پائے اس طرح سے اس نے اس سراہی کے اندر الماس نام کا زہر ملا دیا۔ حضرت امام حسن مجتبی کی عصر کی نماز سے پہلے آنکھ کھلی، آپ نے فوراً اپنی بہن زینب کو بلایا اور فرمایا بہن زینب، ابھی ابھی میں نے نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا
ساتھ میں ماں فاطمہ زہرا بھی تھی، مولائے کائنات بابا علی بھی تھے، اور نانا مصطفیٰ نے مجھے دیکھ کر کے فرمایا بیٹے حسن ان قریب اب تم دشمنوں کے پنجوں سے نکل کر کے ہمارے پاس آ جاؤ گے، جاؤ بہن زینب جلدی وضو کے لیے پانی لے کر کے آؤ تاکہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں۔ حضرت زینب وضو کے لیے پانی لینے کے لیے گئی، امام حسن مجتبیٰ کو پیاس کا احساس ہوا، آپ نے سرائی کے اندر سے پانی کا گلاس بھر کر کے پیا۔ بس پانی پینا کیا تھا کہ آپ کی چیخ نکل گئی۔ آپ نے اپنی بہن زینب کو بلایا، بلا کر کے فرمانے لگے بہن زینب یہ پانی تھا یا کیا بلا تھی کہ حلق سے لے کر کے میرے ناف تک میرے جگر کے ٹکڑے ہونے لگے؟ جاؤ جلدی بھائی حسن کو بلا، حسین کو بلا کر کے لاؤ۔ بہن زینب دوڑتی ہوئی جاتی ہے اپنے بھائی حسین کے پاس، امام علی مقام امام حسین کو بلا کر کے لایا گیا۔ اس وقت حضرت امام حسن مجتبیٰ تڑپ رہے تھے۔ امام علی مقام نے جب اپنے بھائی کو اس پوزیشن کے اندر دیکھا، آپ ساروں قطار رونے لگے۔ کہا بھائی کیا ہوا؟ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس سراہی سے پانی کیا پیا تھا کہ میرا حلق سے لے کر کے ناف تک مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا کلیجہ میرا جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ امام حسین نے اس سراہی اٹھائی، فرمایا بھائی اس کے اوپر مہر تو قائم ہے، مہر کے اوپر تو کوئی آنچ نہیں آئی، لاؤ میں بھی پانی کا گلاس پی کر کے دیکھوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کہا نہیں۔ آپ نے فوراً حسین کے ہاتھ سے اس سراہی کو لے کر کے زمین میں پٹک دی۔ جیسے ہی اس زمین پر پانی گرا کہ زمین پھٹنے لگی، زمین ابھرنے لگی، اتنا زہر قاتل تھا۔ امام حسین سمجھ گئے اس زہر کے بعد اب میرا بھائی زندہ نہیں بچ سکتا۔ یہاں تک کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی، پوری رات امام حسن نے بے قراری کے اندر گزاری۔ اب تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ایب ہونے لگی، یعنی وامٹ ہونے لگی۔ ایک تشت لایا گیا، جب آپ ایب فرماتے وامٹ کرتے تو تشت کے اندر آپ کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، امام حسن مجتبیٰ اپنے بھائی حسین سے کہتے ہیں بھائی بتاؤ میرا چہرہ کیسا ہے؟ حسین فرمات کہتے ہیں بھائی تمہارا چہرہ بالکل سبز ہو چکا ہے، پیلا پڑ گیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا بھائی حسین، نانا مصطفیٰ نے جو شب معراج ہمیں خواب بتایا تھا، اس کی تعبیر بتائی تھی، کیا واقعی وہ تعبیر پوری ہو گئی؟ امام حسین نے فرمایا ہاں بھائی واقعی وہ تعبیر مکمل ہو گئی۔ لوگ بازو میں کھڑے تھے، پوچھنے لگے اے امام حسن مجتبیٰ اس شب معراج کی کیا تعبیر تھی؟ آپ جاتے جاتے ہمیں بھی تو بتا دیجئے کہ آپ کے نانا نے کیا خواب بیان کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میرے نانا جب شب معراج سے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جنت کے اندر بڑے بڑے خوبصورت محل دیکھے،
بڑے حسین و جمیل محل دیکھے، مگر ان محلوں سے دو محل بالکل جدا کرنا تھے۔ دو محل جو رب نے بنائے تھے بالکل الگ تھے، ان کا رنگ بھی الگ تھا، ان کے نقش و نگار بھی الگ تھے۔ ایک محل کا رنگ سبز تھا، دوسرے محل کا رنگ سرخ تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل بتاؤ یہ دو محل جو بڑے خوبصورت حسین و جمیل ہے، جن کا رنگ بھی تو جدا گانا ہے، یہ کس کے لیے رب نے بنائے گے؟ جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ دونوں محل آپ کے دونوں شہزادوں کے لیے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا جبرائیل جب دونوں محل جنتی میرے دونوں شہزادوں کے لیے رب نے بنائے ہیں تو پھر دونوں کا کلر الگ الگ کیوں ہے؟ ایک کا سبز کلر ہے، ایک کا سرخ کلر ہے، اس کی وجہ کیا؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بڑے شہزادے امام حسن کو زہر دیا جائے گا اور زہر کی وجہ سے ان کی موت کے وقت ان کا چہرہ سبز ہو جائے گا، اس لیے امام حسن کے لیے رب نے سبز رنگ کا ایک محل تیار کیا ہے، اور آپ کے چھوٹے شہزادے امام حسین کو کربلا کے میدان میں خون کی ندیوں میں ملایا جائے گا، ان کے حلقوم سے خون کے فوارے نکلیں گے جو ان کے چہرے کو سرخ کر دے گا۔ امام حسین کے لیے رب قدیر نے سرخ رنگ کا محل تیار کیا۔ بس اتنا کہتے ہوئے کہ حضرت امام حسن مجتبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ عز و جل کل کے بیان میں حضرت امام حسین کا بچپنا بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں خوب اہل بیت اطہر سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔